سچ میں خوشی، جھوٹ میں پریشانی ہے، صبر میں برکت، غصے میں نقصانی ہے۔ کسی کو چھوڑنے سے پہلے یہ ضرور سوچ لینا کہ اب تک اس کے ساتھ کیوں تھے۔ امید مت چھوڑیے، آپ کو یہ نہیں پتا کہ اگلا دن آپ کے لیے کیا لے کر آنے والا ہے۔ بول کر تمام شک و شبہات دور کرنے سے بہتر ہے آپ خاموش رہیں اور لوگ آپ کو بیوقوف سمجھیں۔ دنیا بھی بڑی عجیب جگہ ہے۔ جب چلنا نہیں سیکھا تھا تو کوئی گرنے نہیں دیتا تھا، اور جب چلنا سیکھا ہے تو قدم قدم پر لوگ گرانا چاہتے ہیں۔ اگر لوگ اپنی ضرورت کے وقت ہی آپ کو یاد کرتے ہیں تو برا مت مانیے، کیونکہ چراغ کی یاد تبھی آتی ہے جب اندھیرا ہوتا ہے۔ کبھی جو زندگی سے تھک جاؤ تو یاد رکھو، کسی کو کانوں کان خبر نہ ہونے دے، اپنے رب کے حضور سو بیان کرو۔ ٹوٹے دل اور آنسوؤں کی قدر صرف اللہ تعالیٰ کے یہاں ہی ہے، باقی تو سب تماشائی ہیں۔ عبادتیں صرف جائے نماز پر ہی نہیں ہوتی، بلکہ عبادت میٹھی زبان، دھیمے لہجے اور ہمدردانہ اور عاجزانہ رویے سے بھی ہوتی ہے۔ نفرت وہ چیز ہے جسے لمحے میں محسوس کیا جاتا ہے، اور محبت وہ چیز ہے جس کو ثابت کرنے میں زندگی گزر جاتی ہے۔ رشتوں کو سنبھالتے سنبھالتے تھکاوٹ سی ہونے لگی ہے، روز کوئی نہ کوئی ناراض ہو جاتا ہے۔ اگر آپ اپنے سپنوں کو پورا نہیں کریں گے تو پھر کوئی دوسرا آپ کو استعمال کر کے اپنے سپنے پورے کر لے گا۔ بھیڑ کے ساتھ غلط راستے پر چلنے سے بہتر ہے آپ تنہائی چلیں۔ کامیابی حاصل کرنے کے لیے آپ کو اکیلے ہی آگے بڑھنا پڑتا ہے۔ لوگ آپ کے ساتھ تب آتے ہیں جب آپ کامیاب ہو جائیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ بہت کچھ بدل جاتا ہے، لوگ بھی، رشتے بھی، احساس بھی، اور کبھی کبھی ہم خود بھی۔ زیادہ اچھے مت بنو، یاد رکھو کہ میٹھے پھل ہمیشہ چاقو کے نوک پر ہوتے ہیں۔ خود کا دوسروں کے ساتھ مقابلہ کرنا چھوڑ دے۔ سورج ہو یا چاند، اپنے اپنے وقت پر چمکتے ہیں۔ رشتوں کو سنبھالنے کے لیے جھکنا پڑے تو جھک جائیں، لیکن بار بار آپ ہی کو جھکنا پڑے تو رک جائیں۔ عورت کے آنسو اس کی تکلیف میں اتنے نہیں نکلتے جتنے اسے وہ الفاظ رلاتے ہیں جس میں اس کی توہین کی گئی ہو۔ جو شخص اپنے نفس کو درست نہیں کرتا، بری عادتوں کے ہاتھوں ذلیل و رسوا ضرور ہوتا ہے۔ جس کے اخلاق اچھے نہیں ہوتے، اس کی اچھائیوں کی تعریف کوئی نہیں کرتا۔ جو اللہ کے سوا کسی دوسرے سے نفع پہنچنے کی امید رکھتا ہے، اس کی امیدیں جھوٹی ثابت ہوتی ہیں۔ ایسی ہستی جو اپنے لیے دعا کرنا بھول سکتی ہے پر اپنی اولاد کے لیے دعا کرنا نہیں بھولتی۔ ماں کہتے ہیں، کتابوں کو دیواروں پر سجانے سے بہتر ہے کہ کتابوں کو پڑھ کر دلوں میں اڑتی دیواریں گراتے جائیں۔ بڑے غرور سے اس نے کہا، بھول جاؤ ہم کو، ہم بھی بڑے نواب تھے۔ مسکرا کے پوچھے، کون ہو تم؟ حضرت علی رضی نے فرمایا، ہمیشہ چھوٹی چھوٹی خوشیوں کا استقبال کیا کرو، کیونکہ انہی کے پیچھے محبتوں کا سیلاب ہوتا ہے۔ جو غلطی نہیں کرتا وہ فرشتہ ہے، جو غلطی کر کے ڈٹ جائے وہ شیطان ہے، اور جو غلطی کر کے توبہ کر لے وہ انسان ہے۔ وقت تو گزر ہی جاتا ہے، مگر اس وقت میں اپنوں کی دی گئی تکلیفیں کبھی بھی نہیں بھولی جاتی۔ حضرت علی رضی نے فرمایا، زندگی اس طرح بسر کرو کہ دیکھنے والے تمہارے درد کے بجائے تمہارے صبر پر رشک کرے۔ کسی انسان کی نرمی اس کی کمزوری کو ظاہر نہیں کرتی، کیونکہ پانی سے نرم کوئی چیز نہیں ہے،
لیکن پانی کی طاقت چٹانوں کو ریزہ ریزہ کر دیتی ہے۔ کسی کے لیے اتنا بھی مت گر جانا کہ جس کے لیے گرے ہو وہ اٹھانے سے انکار کر دے۔ انسان جب زندگی کے امتحانوں سے گزر کر پتھر ہو جاتا ہے تو کوئی دل دکھا بھی دے تو برا نہیں لگتا۔ مطلبی رشتے کوئلے کے مانند ہوتے ہیں، جب کوئلہ گرم ہوتا ہے تو ہاتھ جلا دیتا ہے اور ٹھنڈا ہوتا ہے تو ہاتھ کالا کر دیتا ہے۔ اچھے انسان کی سب سے پہلی اور سب سے آخری نشانی یہ ہے کہ وہ ان لوگوں کی بھی عزت کرتا ہے جن سے اسے کسی قسم کی مفاد کی توقع نہیں ہوتی۔ دوستی اور رشتہ داروں کی گہرائی کا احساس الفاظوں سے نہیں، برتاؤ اور رویوں سے ہوتا ہے۔ بدلتی ہوئی چیزیں اچھی ہوتی ہیں، مگر یقین کیجیے بدلتے ہوئے اپنے بہت تکلیف دیتے ہیں۔ جتنا بدلنا تھا بدل لیا خود کو، اب جس کو بھی شکایت ہے وہ اپنا راستہ بدل لے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر تم اس وقت مسکراتے ہو جب تم پوری طرح ٹوٹ چکے ہو تو یقین جانو دنیا میں تمہیں کبھی کوئی نہیں توڑ سکتا۔ لوگوں نے کچھ دیا تو سنایا بھی بہت کچھ۔ اے اللہ، ایک تیرے ہی در ہے جہاں کبھی تانا نہیں ملتا۔ خود کو ایسا بناؤ کہ جہاں تم ہو وہاں تمہیں سب پیار کریں، جہاں سے تم چلے جاؤ وہاں تمہیں سب یاد کریں، اور جہاں تم پہنچنے والے ہو وہاں سب تمہارا انتظار کریں۔ برداشت بزدلی نہیں بلکہ زندگی کا ایک اہم اصول ہے۔ جس دل میں قوت برداشت ہو وہ کبھی ہار نہیں سکتا۔ زندگی بدلنے کے لیے لڑنا پڑتا ہے اور آسان کرنے کے لیے سمجھنا پڑتا ہے۔ وقت آپ کا ہے، چاہو تو سونا بنا لو اور چاہو تو سونے میں گزار دو۔ کچھ لوگ جتنے کیڑے دوسروں میں نکالتے ہیں، اگر وہ صرف ایک کیڑا اپنے اندر سے نکال لیں تو ان کی اور دوسروں کی زندگی بڑے آرام سے گزر سکتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تمہارا ایک رب ہے، پھر بھی تم اسے یاد نہیں کرتے، لیکن اس کے کتنے بندے ہیں، پھر بھی وہ تمہیں کبھی نہیں بھولتا۔ مانگتے وقت الفاظوں سے زیادہ کیفیت پر توجہ دو، کیونکہ تم جس رب کو پکار رہے ہو وہ تو بے زبانوں کی بھی سنتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں کا حق ادا کرتے رہو۔ قسم ہے اللہ کی، اگر تم اپنا گوشت کاٹ کر اسے دے ڈالو جب بھی اس کا چوتھائی حق ادا نہ ہوگا۔ کبھی کسی کو تکلیف مت دے۔ جانداروں کو دی جانے والی تکلیف یقیناً آپ کی دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ بن جاتی ہے، اور آخرت کا حساب الگ سے دینا ہوگا۔ جب انسان اپنے رب پر اس قدر بھروسہ کر لیتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی بھی اس کی ضرورت پوری کرنے والا نہیں، تو اللہ بھی اپنے بندے کو مایوس نہیں لوٹاتا۔ جب معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا کرو تو معاملے اور اللہ کے درمیان سے نکل جایا کرو۔ اپنے رب سے اپنی خطاؤں کی معافی مانگتے رہا کرو، کیونکہ زندگی موقع کم اور دھوکہ زیادہ دیتی ہے۔ نہ جانے کون سی شہرت پہ انسان کو ناز ہے، انسان تو اپنی آخری غسل کا بھی محتاج ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں سچا انسان زبان کا کڑوا ہوتا ہے، ان سے جا کر بتا دو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سچا اور زبان کا میٹھا کون تھا؟ وہی لوگ انمول ہیں جو خیر کی خبر دیتے ہیں، پریشانی میں دلاسا اور حوصلہ دیتے ہیں، تنہائی میں اصلاح کرتے ہیں۔ ایسے لوگ قیمت سے نہیں قسمت سے ملتے ہیں۔ کسی کی راہ میں کانٹے بچھانے والوں، کیا تم یہ نہیں جانتے کہ اس کے پیروں سے نکلنے والا خون تمہاری قسمت کے صفوں کو کالا کر سکتا ہے؟
یہ یاد رکھنا، اللہ کے یہاں ہر چیز کا حساب ہے۔ کڑوی زبان والوں کا شہد نہیں بکتا، میٹھی زبان والوں کی مرچی بھی بک جاتی ہے۔ یا رب، ہمیں ان لوگوں سے دور کر دے جو ہمیں تجھ سے دور کرتے ہیں، اور ان لوگوں سے قریب کر دے جو تجھ سے قریب کرتے ہیں۔ آمین ثم آمین۔ ہر لکھی ہوئی بات کو ہر پڑھنے والا نہیں سمجھ سکتا، کیونکہ لکھنے والا احساس لکھتا ہے اور پڑھنے والا الفاظ پڑھتا ہے۔ ایک شخص کی چپل چوری ہو گئی۔ اس نے ایک عالم سے پوچھا، کیا میرے لیے جائز ہے کہ میں کسی اور کی چپل اٹھا لوں؟ انہوں نے جواب دیا، جب تم پر ظلم ہو گیا تو تم کسی اور پر ظلم مت کرو۔ ہر خطا پہ شرمسار ہوں میں، بس معافی کا طلبگار ہوں میں۔ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے ہر بات میں طعنہ مارنا، مذاق اڑانا یا خامیاں نکالنا۔ ایسے لوگوں کی باتوں سے پریشان مت ہونا۔ یاد رکھیں، بچھو کی فطرت میں ہمیشہ ڈنک مارنا ہوتا ہے۔ چمچ جس برتن میں ہو اسے خالی کر دیتا ہے۔ چمچوں سے بچو، اس انسان کو کوئی نہیں بدل سکتا۔ جس انسان کو اپنے اندر کوئی غلطی نظر نہ آتی ہو۔ جن گھروں میں اللہ پاک کا ذکر ہوتا ہے وہاں سکون، محبت اور برکت نظر آتی ہے۔ زبان کو قابو میں رکھو، یہ ایسا تیر ہے جس کا نشان اکثر غلط ہی ہوتا ہے۔ ٹوٹے ہوئے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے، بات اپنے رب پہ جو چھوڑ دیتا ہے۔ جس دن تمہیں یہ معلوم ہو جائے گا کہ جو کام تمہاری مرضی سے نہیں ہوتے وہ تمہارے لیے کتنے بہتر ہوتے ہیں، اس دن تمہاری بے سکونی ختم ہو جائے گی۔ جیسا سوچو گے ویسا بنو گے، تمہارے خیالات ہی تمہاری تقدیر ہیں۔ غموں کا انبار بھی لگ جائے تو یاد رکھیں کہ دکھوں کا علاج صرف سجدہ ہے۔ دنیا کو جیتنا چاہتے ہو تو آواز میں نرمی پیدا کرو۔ ابھی تو مقام آنا ہے جہاں اللہ پاک نے تمہیں تمہاری مانگی ہوئی ہر چیز سے نواز دینا ہے۔ اگر کسی کی تکلیف دیکھ کر تمہیں تکلیف ہونے لگے تو سمجھ لینا تم اللہ کے بنائے ہوئے بہترین انسان ہو۔ اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی شخص کسی کے کچھ کام نہ آئے گا۔ اے اللہ، میرے گناہ بخش دے، میرے گھر میں وسعت عطا فرما، میرے رزق میں برکت عطا فرما۔ آمین۔ نور ایسے ہی نہیں مل جاتا، تنہائیوں میں بھی مومن بننا پڑتا ہے۔ منزلیں کبھی کسی کے گھر جا کر حاضری نہیں دیتی، راستوں پر چلنے سے ہی منزلیں ملا کرتی ہیں۔ زندگی ایک ایسی کتاب ہے جس کے ہر صفحے پر ہماری مرضی کی کہانی نہیں لکھی ہوتی، لیکن ہر صفحہ ہمیں پڑھنا پڑتا ہے۔ جو تقسیم کرو گے اسی میں اضافہ کر دیا جائے گا، پھر وہ چاہے کانٹے ہو، پھول ہو یا پھر آسانیاں ہوں۔ دنیا اتنی بھی بری نہیں ہے، جہاں 10 لوگ تمہیں گرانے کے لیے کھڑے ہوں وہاں ایک ہاتھ ضرور ہوگا جو تمہاری حفاظت کرے گا۔ کام کرنے والوں کی قدر کرو، کان بھرنے والوں کی نہیں۔ محبت اور عبادت بتائی نہیں جاتی، بس کی جاتی ہے۔ بلند خیالی انسان کا وہ حاصل ہے جو کوشش سے نہیں، نصیب سے ملتا ہے۔ خوبصورت نیتوں کے درخت پھل ضرور پاتے ہیں۔ اگر ہم گلاب کی طرح کھلنا چاہتے ہیں تو ہمیں کانٹوں سے نبھانا سیکھنا ہی پڑے گا۔ آغاز پر اعتبار نہ کریں، سچے الفاظ آخری لمحے میں کہی جاتی ہیں۔ مطلبی زمانہ ہے، نفرتوں کا قہر ہے، یہ دنیا دکھاتی تو شہد ہے مگر کھلاتی زہر ہے۔ دکھ اگر صرف اپنا محسوس ہو تو
اپنا حساس ہونے پر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ تعلق، وہ رشتہ صداقت پر مبنی ہونے سے قاصر ہے جو خامیوں، برائیوں سمیت قبول کرنے سے قاصر رہے۔ اتنے مصروف ہو جاؤ کہ اداس ہونے کا وقت ہی نہ ملے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، 3 کام اللہ کو بہت پسند ہے: ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنا، دل نہ چاہتے ہوئے بھی کسی کو معاف کرنا، اور کسی کے گناہوں پر پردہ ڈالنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا نہیں کرتا، میں اس کے لیے اعلیٰ جنت میں گھر کا ضامن ہوں۔ الحمدللہ، ہر اس چیز پر جو مجھ سے لی گئی اور مجھے بنا مانگے دی گئی، شکوہ تو بنتا ہی نہیں ہے اس پاک ذات سے جو بہتر کا بدلہ بہترین دیتا ہے۔ روشنی کی امید رکھو مگر امیدوں پر زندگی مت گزارو۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ضرورت مند کی جائز حاجت پوری کرنا 1 مہینے کے اعتکاف سے بہتر ہے۔ بہت ڈر لگتا ہے جب کوئی کہتا ہے میرا یقین کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوی کی کمزوریاں تلاش کرنے سے منع فرمایا ہے۔ دنیا کے بازار میں زندگی کا سب سے قیمتی سگا حوصلہ ہے۔ ننھے ننھے الفاظ بڑے بڑے گھاؤ لگانے کی طاقت رکھتے ہیں۔ بدلہ لینے والوں سے مت ڈرو، ہمیشہ معاف کرنے والوں سے ڈرو، کیونکہ ان کا بدلہ اللہ لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ہر فیصلہ عقل و عدل پر مبنی ہوتا ہے، اس لیے کبھی بھی حرف شکایت ہونٹوں پر نہ لاؤ۔ انسان مرتا نہیں، مار دیا جاتا ہے، لفظوں سے، لہجوں سے اور رویوں سے۔ دولت اور عہدے انسان کو عارضی طور پر بڑا کرتے ہیں، لیکن انسانیت اور اچھے اخلاق انسان کو ہمیشہ بلند درجے پر رکھتا ہے۔ حضرت علی کا فرمان، انسان مایوس اور پریشان تب ہوتا ہے جب وہ اپنے اللہ کو راضی کرنے کے بجائے لوگوں کو راضی کرنے میں لگ جاتا ہے۔ صرف پیسہ ہی رزق نہیں، بلکہ عقل، ادب، چہرہ، اولاد، علم بھی رزق ہے، اور اس سے بڑی بات یہ ہے کہ بہترین دوست بھی رزق میں شامل ہے۔ اللہ اگر دیر کر رہا ہے دینے میں، تم مانگنا مت چھوڑو، کیا پتہ اس کو پسند ہو تمہارے آواز سننے میں، تم رابطہ مت توڑو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، خوبصورتی ایک نعمت ہے، لیکن سب سے خوبصورت آپ کی زبان ہے، چاہے تو دل جیت لے، چاہے تو دل توڑ دے۔ اور اگر کبھی آپ پریشان ہوں تو یہ سوچا کریں کہ یہ وقتی بات ہے، ختم ہو جائے گی، جیسے روز رات کو دن کا شور ختم ہو جاتا ہے، جیسے روز صبح کو رات کی تاریکیاں ختم ہو جاتی ہیں اور سورج دوبارہ روشن ہو جاتا ہے، اور پھر اللہ پاک تو ساتھ ہے نا۔ اللہ پاک، ہم تیری پناہ چاہتے ہیں ہر برے دن سے، ہر برے رات سے، ہر بری گھڑی سے، ہر برے لمحے سے، آنے والے وقت کی آفتوں، بلاؤں، مصیبتوں، پریشانیوں، غموں اور فکر، دکھوں اور ہر قسم کی بیماریوں سے۔ اے اللہ، ہم کو ہر لمحے اپنے حفظ و امان عطا فرما، آمین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص سے علم کی کوئی بات پوچھی جائے اور وہ جاننے کے باوجود اس کو چھپائے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے منہ میں آگ کی لگام ڈالے گا۔ جب کوئی بندہ نماز فجر قائم کرتا ہے تو اللہ پاک پورا دن اس بندے پر اپنی رحمت برساتا ہے اور اس بندے کے سارے کام اپنے ذمے لے لیتا ہے۔ صبر میں شکوہ نہیں ہوتا، بس خاموشی ہوتی ہے، اور اس خاموشی کا شور صرف اللہ کو سنائی دیتا ہے۔ خوبصورتی تو ختم اور تبدیل ہو جاتی ہے، لیکن سیرت نہ تو ختم ہوتی ہے اور نہ تبدیل۔ یا اللہ،
اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما، تمام مسلمانوں پر رحم فرما، اپنے ہر حکم پر صبر اور شکر کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ لوگوں کو ایسے معاف کرو جیسے تم اللہ سے امید رکھتے ہو کہ وہ تم کو معاف کر دے۔ عبادتیں صرف جائے نماز پر ہی نہیں ہوتی، بلکہ کچھ عبادتیں میٹھی زبان، دھیمی لہجے، ہمدردی اور عاجزی رویوں سے بھی ہوتی ہیں۔ لوگ کیا کہیں گے، یہ ایسی گھٹیا سوچ ہے جو اللہ کا ڈر نکال کر لوگوں کا خوف دل و دماغ پر غالب کر دیتی ہے۔ جب میڈیکل کی کتابوں کو صرف چومنے سے ڈاکٹر نہیں بنا جا سکتا، قرآن کو صرف چوم کے مومن کیسا بنا جا سکتا ہے؟ قرآن کو سمجھ کے پڑھیے، پرانے گناہوں کو نئی نیکیوں کے ذریعے ختم کرو۔ آسمان پہ پہلا حاسد شیطان اور زمین پہ قابل تھا، دونوں کے حشر سے عبرت حاصل کرو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسد نیکیوں کو اسی طرح جلا دیتا ہے جس طرح کہ آگ خشک لکڑی کو۔ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، وہ جوان جس کی جوانی عبادت الہی میں گزری، اسے اللہ تعالیٰ روز محشر اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ بے شک اذان دنیا کی سب سے میٹھی اور پیاری آواز ہے۔ دنیا اتنی بھی بری نہیں ہے، جہاں 10 لوگ تمہیں گرانے کے لیے کھڑے ہیں، وہاں ایک ہاتھ ضرور ہوگا جو تمہاری حفاظت کرے گا۔ بعض اوقات ہم پوری طرح مخلص ہو کر بھی کسی کی نظروں میں بیکار ہی ہوتے ہیں۔ ہر انسان کی زندگی میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اسے نفسیاتی مریض بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے۔ لوگ نہیں سمجھتے میرے مولا، دکھ انسان کی بنیادیں ہلا دیتے ہیں۔ کسی کا سکون چھیننے کا کفارہ محض عبادت کر کے ادا نہیں کیا جا سکتا۔ کوئی جذبات سے کھیل کر خود کو تیز ترین کہے تو وہ دراصل گھٹیا ترین ہے۔ نیکیاں کرتے جاؤ اور دریا میں ڈالتے جاؤ۔ جب کبھی زندگی میں طوفان آئے تو یہی نیکیاں کشتی بن جائیں گی۔ ہم بھی عجیب ہیں کہ خود ہی برائیوں سے اپنے دل کو میلا کر دیتے ہیں اور پھر خود ہی سوچتے ہیں کہ ہمارا دل نیکیوں میں کیوں نہیں لگتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، باپ کی دوستی کا مطلب ان کے بیٹوں میں رشتہ داری ہے، اور رشتہ داری دوستی کی ضرورت سے زیادہ دوستی کی محتاج ہے۔ رشتے احساس کے بنتے ہیں، رنگ، نسل اور چال دیکھ کر تو جانور خریدے جاتے ہیں۔ پہلے شوق رکھتے تھے قربتیں بڑھانے کی، اب تو جس سے ملتے ہیں فاصلے سے ملتے ہیں۔ جہاں تعریف کرنی ہو وہاں بڑے بڑے چپ ہو جاتے ہیں، اور برائی کرنے کے لیے گونگے بھی بول پڑتے ہیں۔ دنیا میرے مزاج سے تھی مختلف بہت، اپنا الگ جہاں بسانا پڑا مجھے۔ کسی کو کانٹوں سے چوٹ پہنچی، کسی کو پھولوں نے مار ڈالا۔ جو اس مصیبت سے بچ گئے تھے انہیں اصولوں نے مار ڈالا۔ شکر ادا کرنے کی وجہ نہیں ڈھونڈنی چاہیے، بلکہ عادت ڈالنی چاہیے، کیونکہ شکر گزار لوگوں سے اللہ پاک بڑی محبت رکھتا ہے۔ زندگی میں پریشانی کا ایک ہی حل ہے، اللہ سے بات کریں، اللہ سے مانگیں، اللہ پر چھوڑ دیں، اللہ پر بھروسہ کریں۔ بعض لوگ کہتے ہیں مجھے غلط بات برداشت نہیں ہوتی، در حقیقت غلط بات کو ہی برداشت کرنا پڑتا ہے، صحیح بات کو تو برداشت کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ مسلمانوں کے زوال کی وجہ عبادت میں کمی نہیں بلکہ دنیاوی معاملات میں بے ایمانی اور اسلام کو صرف عبادت تک محدود کرنا ہے۔ صرف ہاتھ ہی نہیں، الفاظ بھی سہارا بنتے ہیں، جہاں ہاتھ نہ پکڑ سکیں وہاں لفظوں سے تھام لیا کریں۔ اچھے لوگوں کا تمہاری زندگی میں آنا قسمت ہوتی ہے، اور انہیں سنبھال کے رکھنا تمہارا ہنر۔ یہ تو انسان کی فطرت ہے، جب
اسے کوئی اچھا لگتا ہے تو اس کی برائی بھول جاتا ہے، اور جب کوئی برا لگتا ہے تو اس کی تمام اچھائیاں وہ فراموش کر دیتا ہے۔ کسی کی اصلیت کا سامنے آنا اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ بدنصیبی غریب ہونا نہیں، بدنصیبی بے ایمان ہونا ہے۔ روح کا انسانیت سے خالی ہونا برا ہے۔ جو حصہ اللہ کا ہے وہ روح ہے، جو حصہ اپنا ہے وہ عمل ہے، اور جو حصہ کیڑوں کا ہے وہ جسم ہے۔ مرنے والے انسان کو نہیں معلوم کہ تم نے اس کے لیے کتنے آنسو بہائے، لیکن ایک زندہ انسان کو مرتے دم تک یاد رہے گا کہ تمہاری وجہ سے اس نے کتنے آنسو بہائے۔ جو بھی رشتے پاس میں ہیں ان کی قدر کریں۔ زندگی اتنی سستی نہیں کہ اسے لوگوں کی تلخ رویوں کی وجہ سے ہار دیا جائے۔ مسکرائیں کہ یہ زندگی صرف اس رب کی امانت ہے جس نے اس کائنات کی کسی شے کو بیکار نہیں بنایا۔ شکر ادا کریں کہ آپ سے محبت کرنے والا کوئی عام نہیں بلکہ اس کائنات کا رب ہے۔ سب سے خوبصورت آنکھیں وہ ہوتی ہے جو اللہ کے خوف سے اشک بار ہو جاتی ہے، اور سب سے خوبصورت دھڑکن وہ ہوتی ہے جو اللہ کا نام سنتے تیز تیز دھڑکنے لگتی ہے۔ دعائیں تب اثر کرتی ہیں جب انہیں صبر کی مہر لگا دی جائے، اور صبر یہ نہیں کہ اللہ پاک سے مانگنا چھوڑ دو، بلکہ صبر تو یہ ہے کہ لوگوں سے کہنا چھوڑ دو۔ یہ خوبصورت آواز اونچے مرتبے اور خوبصورت چہرے سے نہیں بنتے بلکہ خوبصورت دل اور نہ ٹوٹنے والے بھروسے سے بنتے ہیں۔ زندگی میں کبھی کوئی آپ کا کردار اٹھا کر چوک پر بھی لٹکا دے تب بھی اطمینان رکھیے، کیونکہ عزت اور ذلت اللہ پاک کے ہاتھوں میں ہے۔ دوسروں کو نصیحت کے پھول دیتے وقت خود ان کی خوشبو لینا نہ بھولیں۔ اس سے لڑتا ہوں، بگڑتا ہوں، منا لیتا ہوں، میں نے تنہائی کو ایک کھیل بنا رکھا ہے۔ رہنما کی ضرورت نہیں، بلکہ اب آپ کو خود اٹھنا ہوگا، ہمت جمع کر کے خود کو خود ہی سنبھالنا ہوگا۔ ہر دفعے محسن نہیں آیا کرتے، اپنے رہنما، اپنا محسن خود بنانا سیکھو۔ کچھ لوگ پہاڑ جتنی نیکی کرتے ہیں کنکر جتنا اجر نہیں کما پاتے، اور کچھ لوگ کنکر برابر نیکی کرتے ہیں اور پہاڑ جتنا اجر کما لیتے ہیں۔ نیتوں کا فرق اجر بدل دیتا ہے۔ اگر آپ خوشگوار اور مطمئن زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو لوگوں سے نہ جیتیں، لوگوں کو جیتیں۔ لوگوں پر نہ ہنسیں، لوگوں کے ساتھ ہنسیں۔ تو مٹی ڈال دیتا ہے یادوں پر، ماضی پر، آرزوؤں پر، غلطیوں پر، چاہتوں پر، یہاں تک کہ رشتوں پر بھی۔ درختوں سے تعلق کا ہنر تو سیکھ لے انسان، جڑوں میں زخم لگاتے ہیں ٹہنیاں سوکھ جاتی ہیں۔ کوئی انسان کسی پر احسان نہیں کرتا، ہر کوئی اپنے فرائض پورے کرنے کے لیے پیدا ہوا ہے۔ اپنے معاملات سوچ سمجھ کر اور حوصلے مندی سے حل کریں، کیونکہ کبھی کبھی تعلقات خصوصی سے نہیں، ذہنی فطور سے خراب ہو جاتے ہیں۔ اپنے رب پر بھروسہ رکھو، کیونکہ اللہ وہ نہیں دیتا جو ہمیں اچھا لگتا ہے، اللہ وہ دیتا ہے جو ہمارے لیے اچھا ہوتا ہے۔ شوق عبادت میں سجدہ کوئی ایسا ادا ہو جائے، گناہوں سے بخشش کی خدایا دوا ہو جائے۔ کیسے ٹھہر سکتا ہے پھر مقابلہ کوئی جب ہم خدا کے اور خدا ہمارا ہو جائے۔ اے اللہ، مجھے برے عادتوں، برے کاموں، بری خواہشوں اور بری بیماریوں سے بچانا۔ آمین ثم آمین۔ دنیا نصیب سے ملتی ہے اور آخرت محنت سے، لیکن ہم محنت دنیا کے لیے کرتے ہیں اور آخرت کو نصیب پر چھوڑ دیتے ہیں۔ اپنے فیصلوں کو اللہ پر چھوڑ دو، مایوسی تمہیں چھوڑ دے گی۔ کہیں آپ کسی کے راستے سے ذرا سا کانٹا ہٹا رہے ہوتے ہیں اور کہیں آپ کے راستے کو اللہ کے حکم سے
گلزار کر دیا جاتا ہے۔ میرے اللہ، تو میری ہر پریشانی سے واقف ہے، اپنی رحمت سے میری ساری پریشانیاں دور فرما دے، آمین۔ وہ آنسو بڑا قیمتی ہے جو اللہ کے حضور معافی کے لیے بہے۔ یا رب، ہمیں اس دن کی ذلت سے بچانا جب تو کہے گا، اے مجرموں، آج الگ ہو جاؤ۔ بے شک نصیب کیسا بھی ہو، نماز اور قرآن سے مدد لے کر اللہ سے جو مانگو ضرور ملتا ہے۔ اس عمل کو تلاش کیا جائے جو ہمیں بھی پسند ہو اور ہمارے مالک کو بھی۔ یہ بھی ایک سچ ہے، انسان کو خدا تبھی یاد آتا ہے جب وہ درد کا مارا ہو، غرض کا مارا ہو یا پھر مرض کا مارا ہو۔ جب بھی دعا مانگو اپنی اوقات دیکھ کر نہیں، بلکہ اپنے رب کی شان دیکھ کر مانگو۔ ناکامی کامیابی سے زیادہ علم دیتی ہے، ناکامی آپ کے کردار کی تعمیر کا حصہ دیتی ہے۔ موت کا ذائقہ سب نے چکھنا ہے، مگر زندگی کا ذائقہ کسی کسی کو نصیب ہوتا ہے۔ صبر کر لو یہ سوچ کر کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس میں اللہ کی حکمت اور تمہاری بہتری ہے۔ مانگو صرف اسی سے جو دیتا ہے خوشی سے اور کہتا نہیں کسی سے۔ وہ خفا بھی ہو تب بھی محبت کرنا نہیں چھوڑتا۔ میرے اللہ کی تو ناراضگی بھی اتنی پیاری ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کرو، وہ آزمائشیں تو دیتا ہے مگر کبھی بھی آزمائش میں تنہا نہیں چھوڑتا۔ عبادت کے لیے فرصت کی نہیں توفیق کی ضرورت ہوتی ہے۔ اپنی ساری باتیں اپنے رب کے ساتھ کرو اور اپنے رب کی باتیں رب کی مخلوق کے ساتھ کرو۔ خود سے کمزور لوگوں کی عزت کرنا شروع کر دو، اللہ تعالیٰ تم سے طاقتور لوگوں سے تمہاری عزت کروانا شروع کر دے گا۔ یاد رکھیں، نماز کا رہ جانا ہر نقصان سے بڑا نقصان ہے۔ مجھے صبر میں رکھنا مولا، کبھی گرنے نہ دینا، نہ کسی کے نظروں میں اور نہ کسی کے قدموں میں، آمین۔ سب سے خوبصورت عمل ہے ہر پل اللہ کا شکر ادا کرنا۔ سب راستے بند ہو سکتے ہیں مگر میرے رب کی رحمت کا راستہ کبھی بند نہیں ہو سکتا۔ جن گھروں میں اللہ پاک کا ذکر ہوتا ہے وہاں سکون، محبت اور برکت نظر آتی ہے۔ اللہ مانگنے پر دیتا تو ہے، غرور کرنے پر چھین بھی لیتا ہے۔ دنیا میں اگر کوئی قابل بھروسہ ہے تو وہ صرف رب کی ذات ہے۔ اللہ سے باتیں کیا کرو، اداسیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ کوئی امید نہ ہو تب زیادہ یقین سے مانگو، کیونکہ معجزے اللہ کی شان ہے۔ وہ رب العالمین جو انار کے دانوں کو تربیت دینے پر قدرت رکھتا ہے، بے شک وہ رب ہمارا حالات بدلنے پر بھی اختیار رکھتا ہے۔ سب سے اچھی زندگی وہ بسر کرتے ہیں جو اپنی ضرورت پورے کرنے کے لیے اللہ کے سوا کسی اور پر بھروسہ نہیں کرتے۔ کل کی فکر مت کریں، جس اللہ نے آج تک سنبھال رکھا ہے وہ کل بھی سنبھال لے گا۔ جب کوئی تمہیں بے وجہ رلائے تو تم اپنے آنسو اس یقین کے ساتھ صاف کر لینا، زندگی کے کسی موڑ پر وہ تم سے زیادہ روئے گا۔ بے شک اللہ بہترین انصاف کرنے والا ہے۔ اے اللہ، مجھے ایسا بنا دے کہ اپنے سارے دل کے ساتھ تجھ سے محبت کروں اور اپنی ساری کوشش تجھے راضی کرنے میں لگا دوں۔ دنیا میں سب سے زیادہ مطمئن وہ لوگ ہیں جو اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں۔ دل ہمیشہ صاف رکھو، نہ جانے کب اللہ سے ملاقات ہو جائے۔ آج انسان پریشان ہے کیونکہ اس کے پاس ہر چیز کے لیے وقت ہوتا ہے سوائے نماز پڑھنے کے۔ میرا رب فرماتا ہے، تم مانگو تو صحیح، میں دینے کی حد نہ کر دوں۔
تو کہنا، یا اللہ ان دلوں کو سکون دے جن کے حال تیرے سوا کوئی نہیں جانتا۔ آمین ثم آمین۔ بس اتنی سی کوشش کیا کرے کہ کوئی آپ کی وجہ سے رب کے سامنے نہ روئے۔ جہاں بھی رہو مخلص ہو کر رہو، کیونکہ آپ نے اللہ کو بھی جواب دینا ہے۔ انسان کی سب سے بڑی خطا یہ ہے کہ وہ رب سے پہلے انسان کے سامنے روتا ہے۔ اے اللہ مجھے ہر اس چیز کی توفیق دے جسے تو پسند کرے۔ آمین یا رب العالمین۔ یا اللہ ہمارے دلوں کو اخلاص کے ساتھ دین کی طرف پھیر دے۔ آمین۔ یہ مت سوچو کہ کون کہاں کیسے بدل گیا اور کنارہ کر گیا، بس یہ سوچو کہ کیا دے گیا، کیا سکھا گیا۔ زندگی میں کچھ چیزیں ایسی ہیں ہمیں نہیں مل سکتی، چاہے ہم روئیں چلائیں یا بچوں کی طرح ایڑیاں رگڑیں، کیونکہ وہ کسی دوسرے کے لیے ہوتی ہیں۔ زندگی میں سب لوگ رشتہ دار یا دوست بن کر نہیں آتے، کچھ لوگ سبق بن کر بھی آتے ہیں۔ کبھی کسی کے الفاظ اتنے چبھ جاتے ہیں کہ ہم چپ سے ہو جاتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ ہم اتنے برے ہیں۔ وقت اور حالات، ہر جذبات ہر ایک رشتے کو بدل دیتے ہیں۔ لوگ خوش رہنے کی دعائیں دے گئے، پھر خوش دیکھ کر حسد بھی کر گئے۔ ہر انسان دوسرے انسان سے الگ ہوتا ہے، صورتاً بھی، سیرتاً بھی، عادتاً بھی، مزاجاً بھی، فطرتاً بھی، اخلاقاً بھی۔ اللہ پر بھروسہ کرنا سیکھیے اور اپنے ایمان کو مضبوط بنائیے، اور صبر رکھیے یہ سوچ کر کے یہ دنیا فانی ہے اور یہاں ہر چیز عارضی ہے، سب کو مٹ جانا ہے، پھر یہ دکھ درد کیا ہے۔ اے اللہ پاک مجھے بری عادتوں، برے کاموں، بری خواہشوں اور بری بیماریوں سے محفوظ رکھ۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ بڑی بے سکونی تھی زندگی، پھر اللہ پاک پر یقین مضبوط ہوا کہ اللہ پاک جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے، اور وقتی بہتر نہ ہو تو ایک وقت آتا ہے سب بہترین ہو جاتا ہے۔ بات صرف پختہ یقین کی ہے۔ جب دل اللہ پاک کی رضا میں راضی ہونے لگے اور شکر کرنے کی عادت ڈال لی جائے تو سکون مقدر بن جاتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی اپنے گھر والوں پر ثواب کی نیت سے اللہ کا حکم سمجھ کر خرچ کرے گا تو صدقے کا ثواب پائے گا۔ اے اللہ جو میرے مقدر میں نہیں لکھا اس کی کوشش اور تمنا میں مجھے مبتلا نہ کر، اور جو میرے تقدیر میں لکھ دیا ہے اسے میرے لیے آسان کر دینا۔ کتنا سکون دیتی ہے نا یہ آیت۔ اللہ نے فرمایا، ڈرو نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں، سنو بھی رہا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں۔ جو شخص اتنی محبت، اتنے خلوص اور اتنے اعتبار کے باوجود بھی آپ کا نہیں رہا تو یقین کرے کہ وہ کبھی بھی کسی اور کا نہیں ہو سکتا۔ عقل کے 2 نقطے فضول ہیں، عشق کے 5 نقطے بے معنی، حسن کا 1 نقطہ کچھ بھی نہیں، دل بغیر نقطے کے سب پر حاوی ہے۔ رشتے جب ٹوٹنے پہ آ جائیں تو اچھائیاں اچانک غائب ہو جاتی ہیں اور ان کی ساری برائیاں ایک ایک کر کے سامنے آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اے ہمارے رب مجھے اور میرے والدین کو اور سب ایمان والوں کو اس دن بخش دینا جب حساب قائم ہوگا۔ اے میرے رب ان پر ویسے ہی رحم کر جیسے انہوں نے میرے بچپن میں میری پرورش کی۔ آمین۔